سبق نمبر 13 یہ تشدید پر مبنی اس کے قواعد ہیں اور اسی ہی کی صورت میں یہاں پر کلمات موجود ہیں۔ تشدید کو ہمیں سمجھنا ہے کہ تشدید ہے کیا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جب 3 دندانوں والی شکل نظر آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تشدید ہے۔ تو اب تشدید جس حرف پر آ جائے اس کے ساتھ اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ 3 دندانوں والی شکل جس حرف پر آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ یہ تشدید جس حرف پر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف تو 1 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، جیسے حمزہ تا زبر ات، لیکن یہ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ تا زبر ات اور تا زبر تا، ات تا، صحیح ہے، یہ 2 مرتبہ پڑھا گیا۔ اسی طرح اگر نون اور میم پر یہ تشدید آ جائے، حرف نون یا میم پر یہ شکل یہ تشدید آ جائے تو اسے نون مشدد اور میم مشدد کہتے ہیں، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اسی طرح جب یہ تشدید حروف قلقلہ پر آ جائے، جب حروف قلقلہ پر یہ تشدید آ جائے یعنی حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو اب انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی کریں گے۔ ویسے تو حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں صرف قلقلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کیا تھا تختی نمبر 11 میں، اس کو سیکھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، ادائیگی بھی کی تھی، جیسے اب، اق، اد، اق، یہ سب حروف قلقلہ ہیں جو کہ ساکن تھے اور ان کی ہم نے وہاں پر ادائیگی کی تھی۔ لیکن یہاں پر اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی جب ان پر تشدید آ جائے حروف قلقلہ پر، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو اب انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ کس طرح ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ابھی سیکھیں گے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات، 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 ات۔ اب ہے حروف قلقلہ کا حرف تو، صحیح ہے۔ اب اسے کس طرح ادا کریں گے غور سے سنیے۔ حمزہ تو زبر ات تو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو پہلے کرنا ہے جماؤں، پہلے کیا کرنا ہے؟ جماؤں، اس کے بعد پھر کرنا ہے قلقلہ، صحیح ہے۔ اب سنیے، حمزہ تو زبر ات تو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا یا آپ کرتے ہوں گے یا ادائیگی سنتے ہوں گے، جب سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صحیح، حق، یہ ہے قلقلہ جماؤں والا، جماؤں والا قلقلہ اسے کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی جماؤں والا قلقلہ ادا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کی درست ادائیگی کی بھی کوشش کیجئے۔ حمزہ تو زبر ات تو،
تو زبر تو، اتو، اتو، حمزہ تو زیر اتو، تو زبر تو، اتو، حمزہ تو پیش اتو، تو زبر تو، اتو، 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 اتو۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے حرف تا بھی پڑھا اور تو بھی پڑھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تا میں جماؤ نہیں کرتے، تو میں جماؤ کرتے ہیں، تا میں کلکلا نہیں کرتے، تو میں کلکلا کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کو پہلے زبر والے پڑھ لیتے ہیں، پھر زیر والے پڑھ لیتے ہیں، پھر پیش والے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ دونوں کا موازنہ ہو جائے۔ صحیح ہے؟ پہلے تا پڑھیں گے، اسی کے ساتھ تو پڑھیں گے۔ ات، اتو، ات، اتو، ات، اتو۔ تو یہ فرق ہے، تا میں جماؤ نہیں ہے، تو میں جماؤ ہے کیونکہ حرف قلقلہ والا ہے، تا باریک ہے، تو پر ہے کیونکہ تو حرف مستعلیہ کا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی فرق کو ہر جگہ نمایاں رکھیں گے جہاں جہاں حرف قلقلہ یا مستعلیہ والے حروف آئیں گے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ ز زبر از، ز زبر ز، از، حمزہ ز زیر از، ز زبر ز، از، حمزہ ز پیش از، ز زبر ز، از، 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 حمزہ لال زبر از، لال زبر ز، از، از، حمزہ لال زیر از، لال زبر ز، از، حمزہ لال پیش از، لال زبر ز، از، 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 از۔ یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے فرق کرنا بہت ضروری ہے، زا اور زال میں، ان دونوں کو بھی اسی طرح پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ ملا کر تاکہ دونوں کا فرق نمایاں ہو جائے۔ غور سے سنیے اور ادائیگی کیجیے۔ از، 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 زا اور زا میں یہ فرق ہے۔ آگے حمزہ وا زبر او، وا زبر وا، اللہ، حمزہ وا زیر اذ، وا زبر وا، اذ، حمزہ کو باریک ادا کرنا ہے، وا کو پورا ادا کرنا ہے۔ اذ، حمزہ وا پیش اذ، وا زبر وا، اللہ، 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 اللہ۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اللہ، اللہ، اللہ۔ اچھا اب زال اور وا میں فرق دیکھیے، زال اور وا میں فرق کس طرح ہو رہا ہے سنیے۔ اللہ، اللہ، اذ، اللہ، اذ، اللہ۔ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، زال باریک ہے، وا پر ہے۔ صحیح ہے؟ آگے سا والا
حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، سا سا وہ حرف ہے جو بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے، سا بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اسا، 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 زبان کا سرا، صحیح ہے، اوپر لگانا ہے، اسا، 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 دیکھ رہے ہیں آپ زبان لگ رہی ہے، اسا، 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 اور سیٹی نہیں، سانس جاری ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں سین، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اسا، 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 حمزہ صاد زبر اوف، صاد زبر صا، اصا، حمزہ صاد زیر اف، صاد زبر صا، اصا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر صا، اسا، 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 اسا۔ اب یہاں بھی فرق سمجھ لیجئے، سین اور صاد دو حرف ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن سین باریک اور صاد پر ہے۔ اس کو بھی ملا کر پڑھ لیتے ہیں، اسا، 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 صحیح، اسا، 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 یہ فرق ہے۔ حمزہ دال زبر اد، اب دیکھیں دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال کو جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے یہاں پر قلقلہ بھی ادا کرنا ہے۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد، حمزہ دال زیر اد، 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 دال زبر دا، اد، حمزہ دال پیش اد، 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 جماؤں کریں آواز خود بخود نکل آئے گی، اد، آپ نے جماؤں کر کے یعنی چپکا کر چھوڑ دینا ہے، زبان کو اپنے مخرج پر اس مضبوطی کے ساتھ لگا لیں، جماؤں کر لیں، پھر چھوڑ دیں، آواز خود بخود آ جائے گی، اد، اد، دال زبر دا، اد، 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 حمزہ ضاد زبر اب، ضاد زبر ضا، اب، حمزہ ضاد زیر اض، اض نہیں ہے، قلقلہ نہیں کریں گے،
یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ آواز کو جمائیں گے، صحیح ہے، اور تھوڑی سی آواز جاری کریں گے. حمزہ ضاد زیر اض، ضاد زبر ضا، اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض، ضاد زبر ضا، اض، 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 اض. اب دال اور ضاد میں فرق دیکھیے. دال میں جماؤ ہے لیکن قلقلہ بھی ہے، لیکن ضاد میں جماؤ تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، جماؤ کی سی صورت ہے، صفت استطالت ادا ہوتی ہے، لیکن آواز ٹوٹتی نہیں ہے، قلقلہ نہیں ہوتا، صحیح نا. جیسے صرف آپ سنیے گا، دال اور ضاد کو صرف سنیے گا آپ، صحیح ہے، تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے. جیسے پڑھیں، سنیے گا، اد اض، اد اض، اد اض، یہ فرق ہے دال اور ضاد، صحیح. آگے کاف، حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اک، حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اک، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اک، 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 اک. اب ہے قاف، حرف قلقلہ کا، یہاں پر جماؤ بھی ہوگا قلقلہ بھی ہوگا. حمزہ قاف زبر اق، اق، جیسے سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جی، جو وہاں قلقلہ ہوتا ہے وقف کی صورت میں، تو یہاں بھی وہ قلقلہ ہم سیکھ رہے ہیں، صحیح. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق، 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 اق. یہ جماؤں کی وجہ سے، صحیح. اب ان دونوں کو دیکھیے، کاف اور قاف کو صرف سنیے گا، اکا اق، اکا اق، اکا اق. تو یہ کاف اور قاف میں فرق. آگے ایک لائن اور پڑھ لیجئے، حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا، اہا، اہا، حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہا. اب دیکھیے اہ کی آواز نہ ہے نا، سینہ جس میں انوالوڈ ہو جائے، سینے سے آواز آئے، سینہ نہیں بلکہ گلے کے انتہائی حصہ جو ہے، آخری حصہ، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اہا، اہا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہا، اہا، اہا، اوہا. حمزہ ہا زبر اح، اح، اح. پہلے حمزہ کی آواز پھر ہا کی آواز، اح،
حا زبر حا اح حمزہ حا زیر اح اح زیر کی آواز اح حا زبر حا اح حمزہ حا پیش اح اح حا زبر حا اح 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 اح. اب جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے وہ سنیں کہ ہا اور ہا میں کتنا فرق ہے. صرف سنیے گا, سنیں. اہ اح اہ اح اہ اح. حمزہ عین زبر اع عین زبر ع اع اع اع. یہ بڑا اہم حرف ہے, اس لحاظ سے اہم حرف ہے کہ ہمارے لیے عین کی ادائیگی تھوڑی سی دقت اور مشکل محسوس ہوتی ہے. بعض اسلامی بھائی عین کی ادائیگی کر ہی نہیں پاتے. تو یہ جو حمزہ عین زبر آ عین زبر آ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اگر اس کی مشق بار بار کی جائے تو عین کی ادائیگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو اس کی بار بار مشق, ایک اس کی اور ایک تختی نمبر 11 میں حمزہ عین زبر آ ای او, اور ایک یہ تختی نمبر 13 کی آ ای آ او آ. تو اگر کسی بھی حرف کی, جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ کسی بھی حرف کی ادائیگی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہتر طریقہ, بہتر وظیفہ یہی دو تختیاں ہیں, تختی نمبر 11 اور تختی نمبر 13. انشاءاللہ مشق کرنے کی برکت سے, بار بار پڑھنے کی برکت سے وہ حروف صحیح ادا ہو جائے گا. تو پڑھیے اع حمزہ عین زیر اع اع. عین کی آواز جو ہے نا وہ جاری ہو رہی ہے. اع اع. اگر پڑھا ای تو آواز بند ہو گئی, ای تو آواز بند ہو گئی, حمزہ ہو گیا. عین کی آواز نکالنی اع اع اع. تھوڑی آواز بلند کر دے اع اع. عین زبر ع اع. حمزہ عین پیش اوع اوع اوع. عین زبر ع اوع اوع اوع. اع 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 اع. اب یہ دیکھیں آ یہ درمیان میں جو عین جو ہے نا یہ جاری رہے گا, عین کی آواز ختم نہیں ہوگی. اگر آپ نے پڑھا آ تو عین نہیں رہا, آواز جاری رکھنی ہے. آ اع اوع. آگے حمزہ خا زبر اخ خا زبر خا اخ. حمزہ خا زیر اخ خا زبر خا اخ. حمزہ خا پیش اخ خا زبر خا اخ 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 اخ. خا کیا پڑھیں گے خا. اب دیکھیں عموماً تو خا کی ادائیگی کے بجائے کاف نکل جاتا ہے, اک اک اک. خا کے بجائے اخ کاف بن جاتا ہے, خا کے بجائے کاف بن جاتا ہے. تو اس کو حلق میں اتارے, یہاں پر یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے, حلق میں اتاریے اور خا کی آواز کو پر ادا کیجئے. پڑھیں اخ
اخ اخ اخ اخ اخ اخ. آگے اب با حرف آ گیا، با حروف قلقلہ کا ہے، تو یہاں پر جماؤ کرتے ہوئے قلقلہ بھی ادا کریں گے. حمزہ با زبر اب، اب قلقلہ مشدد ہو رہا ہے. با زبر با، اب. اور قرآن کریم میں یہ قلقلہ کہاں آتا ہے؟ سنیے. تبت یدا ابی لہب وتب، وتب قلقلہ مشدد. صحیح ہے؟ تو دوبارہ اس کا قلقلہ سمجھ لیجئے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. حمزہ با زیر اب، اب. با زبر با، اب. جماؤ اب. حمزہ با پیش اب، اب. با زبر با، اب. اب، اب، اب. اب آگے ہے میم. میم اور نون پر اگر تشدید آ جائے تو اسے کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد. صحیح نا؟ یہ نون مشدد اور میم مشدد ان میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. ہمیشہ غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، ام. حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، ام. ام، ام، ام. اب رواں سے پڑھیں گے کیونکہ ہجے ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. صرف قلقلہ والے حروف میں ہم ہجے کر لیں گے، باقی رواں پڑھتے ہیں. پڑھیے او، او، او. دوبارہ دیکھیے ہونٹوں کا گول کرنا یہ بہت ضروری ہے واو اور پیش میں. اگر واو اور پیش میں ہونٹ گول نہیں ہوئے تو یہ مجہول ہو جائیں گے، لہذا اس میں ہونٹ گول کرنا ضروری ہے. او، او، او. اف، اف، اف. اب دیکھیں فا کی ادائیگی بھی عموماً ہم سے صحیح ادا نہیں ہو پاتی. فا کے بجائے ہم پا پڑھ دیتے ہیں. صحیح نا؟ فا کے بجائے پا پڑھ دیتے ہیں. تو اف، فا کی یہ آواز سانس والی آواز یہ ظاہر ہونی چاہیے. اف، اف، اف. ال، ال، ال. ان، ان، ان. الر، را پر پڑھیں گے. الر، ار، ار. دیکھیں اس میں تھوڑی سی آواز جیسے ار، ار، یہ غلط ہے. یہ تکرار ہے لیکن تکرار اصلی ہے، اس سے بچنا ہے. تکرار کی کیفیت آئے گی. ار، 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 ار. اب جیم جس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، جیم پر تشدید ہے، قلقلہ مشدد ہوگا. آئیے اسے سمجھتے ہیں ہجے میں. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج. حمزہ جیم زیر اج،
جیم زبر جا، اج، حمزہ جیم پیش اج، اج، جیم زبر جا، اج، 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 اج۔ آگے رواں سے پڑھیں گے اب، اش، 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 ای، ای، اوی۔ اب یا کی ادائیگی میں عموماً جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد ایک کلمہ آتا ہے، ایا، بعض جو ہے تشدید نہیں پڑھتے، ایا پڑھتے ہیں، تو ایا پڑھنا یہ درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، غلط نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ تشدید کو، مشدد کو ساکن کرنا یہ بھی لحن جلی ہے۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور یہ کرنا حرام ہے، اس طرح قرآن پڑھنا حرام ہے، لہذا درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیے، ایا، ایا، اویا۔ اب آئیے آگے کلمات دیے ہوئے ہیں، کلمات میں تشدید لگا کر اب اس کی ادائیگی انشاءاللہ یہاں پر دی گئی ہے تو اس کو ہم کریں گے۔ پڑھیں، ربی، 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 ان، ان، انی، منا، منی، ثم، کس طرح دیکھیے، ثم، ولما، حبب، احب، والتین، بالتقوی، واو ہے تو واو میں ہم بولوں گے، بالتقوی، الثاقب، الثاقب، سین کی آواز نہ ہے، سا پڑھیں گے، الثاقب، سجاجا فی الحج، شح، شح، مسخرات، خا، پر پڑھیں گے، مسخرات، صدق، تصدى، تا باریک پڑھیں گے، صاد پر پڑھیں گے، تصدى، الدرجات، من الدمع، من الدمع، والذاكرين، والذاكرين، الرحمن، الرحمن، نزل، فسنيسره، فسنيسره، والشمس، والشمس، نقص، صوت کو پر پڑھیں گے، نقص، والصالحین، والصالحین، فضلنا، اب دیکھیں ضاد ہے، ضاد کے اندر جماؤ کریں گے، صفت استطالت کی وجہ سے یہ اس طریقے سے ادا ہوتا ہے، فضلنا تو دال بن گیا، اس طرح فد، یہ بھی قلقلہ ہو گیا غلط، آواز کو جمانا ہے اس طرح، فضلنا، والضحى، والضحى، والطور، والطور، والطير، والطير، الطلاق، الطلاق، والظاہر، واہ حرف واہ کو پر پڑھتے ہیں،
لہذا پر پڑھتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے والظاہر للظالمین للظالمین سعرت سعرت. جی کچھ غلطیاں جیسے کر کے پڑھنے کی آوازیں جو آئی ہیں سعرت، تو سعرت نہیں، عین آ گیا نا تشدید. سعرت یوفى یوفى حقت حقت حق حق رکبک، را کو پر پڑھیں گے رکبک والذین مما امت فأمه فأمه نہیں فأمه مسمن جنات جنات او نون زبر ون نون کھڑا زبر نا ون شین زیر شی والناشی طا کھڑا زبر طا والناشطا تا زیر تی والناشطات. اب یہاں دیکھیے ون نو غلط ہو جائے گا، نون کو پر نہیں پڑھنا، ون نا صحیح ہے، شین کو بھی باریک، طا کو صرف پر پڑھیں گے. اس پورے کلمے میں حرف طا ہے جس کو پر پڑھا جائے گا. والناشطات واو نون زبر ون نون جیم زبر نج والنج میم زیر می والنجمی. آگے اب رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں کوّرت، واو کی ادائیگی کریں گے کوّرت مطہرتاً. اب یہاں پر طا ہے اور طا کے بعد ہا، ہا کی ادائیگی درست ادا کریں گے مطہرتاً. اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہا حذف ہو جائے، جیسے مطہرتاً ہا حذف ہو جاتا ہے، تو ہا کو واضح کرنا ہے مطہرتاً. سیرت، یا پر تشدید ہے لہذا یا کو رک کر پڑھیں گے سیرت سیرت. یذکر یذکر. عموماً قرآن مجید میں جب اس طریقے کے کلمات آتے ہیں جہاں پر ایک ساتھ دو تشدید آ جاتی ہے تو عموماً ایک تشدید کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے بعض پڑھتے ہیں یذکرو، اس کلمے کو یذکرو پڑھتے ہیں، دو تشدیدیں آ جاتی ہیں، ایک تشدید چھوڑ دی جاتی ہے، تو دونوں تشدید کو ادا کیجئے یذکرو لیدبروا. دال پر بھی رکنا ہے، با پر بھی رکنا ہے لیدبروا ذریتہ، اور را پر بھی رکنا ہے، یا پر بھی رکنا ہے، اور را اور یا دونوں پر رکنا ہے. صحیح ہے. ذریتہ ذریتہ یہ بھی غلط ہو جائے گا ذریتہ. آگے مزمل. اب یہاں پر بھی عموماً غلطی کی جاتی ہے مزمل. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا نام
محمد مزمل ہے تو ہم اسے مزمل کہتے ہیں، مزمل، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے پریکٹس مزمل کی ہے. تو قرآن کریم میں جب پڑھتے ہیں تو یا ایھا المزمل زا پر رکیں گے، تو زا پر عموماً نہیں رکا جاتا، مزمل پڑھا جاتا ہے. تو زا پر رکیں گے، مزمل، مدثر. ہاں سا ہے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگتا ہے. مدثر، مدثر. علی النبی، علی النبی یسمعون. اب سین پر بھی رکنا ہے، سین پر تشدید ہے، میم پر بھی تشدید ہے، میم پر گنہ ہوگا، ایک جگہ رکنا ہے ایک جگہ گنہ کرنا ہے. یسمعون. آگے علیون. اب یہاں لام پر بھی اور یا دونوں پر رکنا ہے. علیون. یزکا. یہاں پر بھی عموماً اس کلمے میں بھی غلطی بہت زیادہ کی جاتی ہے، یزکا، یزکا پڑھا جاتا ہے. مدنی قاعدے میں بھی جب پڑھتے ہیں تو یزکا پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، تو اس کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے. یزکا من الطیبات، من الطیبات. ان الظن، وا کی ادائیگی پر کیجئے، نون پر گنہ کیجئے، وا کو پر پڑھیے اور ٹھہریے، یہاں پر تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے تشدید کی وجہ سے، اور آگے نون پر گنہ کرنا ہے. ان الظن مد الظل. اب یہ تھوڑا سا کلمہ مشکل ہے، اس کی ہجے ہمیں آنی چاہیے، تو وہ ہجے آپ کو کروا رہے ہیں تاکہ مشکل سے مشکل کلمات کی ہجے ہمیں کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوتی ہو، کیونکہ اس مدنی قاعدے کا، اس قاعدے کا فائدہ یہی ہے، قاعدہ پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ہجوں کو ایسا مضبوط کر لیں کہ اسی ہجے کی وجہ سے ہماری رواں بھی درست ہو جائے. کہیں بھی ہم روانی میں اٹکیں، ہمیں کوئی کلمہ نہیں آ رہا تو اب ہم ہجے کر لیں، ہجے کر کے اس کو روا کر سکے، اتنی استعداد ہونی چاہیے. تو یہ مدنی قاعدے کی برکت سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ہم مدنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں قرآن پاک درست پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں. میم دال زبر مد. اب دیکھیں مد، یہ قلقلہ مشدد کیا ہم، صحیح نا؟ مد. دال و زبر دو، دو، دو. پہلے دال پھر و، دو، دو. اگر آواز بلند ہو جائے دو، مد دو. و لام زیر ول، مد ول. کیا پڑھیں گے؟ لام پیش لو، مد ول. صحیح. آگے پڑھتے ہیں. شر النفاثات. اب یہاں پر بھی بہت غلطی کی جاتی ہے، واضح غلطی اور عموماً کرتے ہیں. شرن پڑھتے ہیں، شرن. را کو پر پڑھتے ہیں، را کو پر نہیں پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے. شرن پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے.
آئیے اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. شین را زبر شر، را نون زیر رن، شرن، را کو باریک رکھیں، شرن، نون فا زبر نف، شرن نف، فا کھڑا زبر فا، شرن نفا، ثا کھڑا زبر ثا، شرن نفاثا، تا زیر تی، شرن نفاثاتی. دوبارہ پڑھ لیجئے، شرن نفاثاتی. تو اس کی ہجے اور رواں دونوں کو درست رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آگے یحب التوابین، یحب التوابین، با پر تشدید ہے، یحب التوابین، رب السماوات، سماوات، رب السماوات، احط، احط. اب یہاں پر دیکھیے اس کی بھی ہجے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کلمے کو بھی عموماً غلط پڑھا جاتا ہے. تو ہجے کیا ہے پڑھ لیجیے. حمزہ زبر ا، حا طا تا زبر حط، حط، احط. ہجے سمجھ آ گئی؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عموماً جب پہلا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے متحرک حرف، متحرک پھر ساکن پھر مشدد. متحرک یعنی زبر زیر پیش والا، ساکن جزم والا، اور مشدد یعنی تشدید والا. پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد. جب اس طریقے سے آ جائے، جیسے آپ کے سامنے یہ کلمہ موجود ہے، آپ دیکھیے ہا پر کیا ہے زبر، طا پر کیا ہے جزم، تا پر کیا ہے تشدید. تو ایسی صورت میں طا کو، ہا کو طا نہیں بلکہ تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں. نام طا کا بھی لیں گے، ہا طا تا زبر حط. ساکن حرف کو ملا دیا جاتا ہے، ساکن حرف کو مشدد میں ملا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ادائیگی، اس کی ہجے اسی طرح کریں گے. دوبارہ کر لیجئے. حمزہ زبر ا، حا طا تا زبر حط، احط، تا پیش تو، احط، احط. اور درمیان میں طا کی صفت باقی رہے گی. طا چونکہ قوی حرف ہے، اس کی صفت باقی رہے گی. یہاں پر تا بھی پڑھیں گے اور طا بھی پڑھیں گے، درمیان میں طا پڑھیں گے، آخر میں تا پڑھیں گے. احط. آگے ہے با زبر با، سین طا تا زبر صوت، بسط، تا زبر تا، بسط، بسط. اب یہ دو کلمات جو ہے اس کو درست پڑھنا ہے. احط، بسط. آگے چلتے ہیں. نخلقکم. اب اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. نون خا زبر نخ، لام
قاف کاف پیش لک نخلق نخلق کاف میم پیش کم نخلقکم صحیح. آگے پڑھتے ہیں قد تبین. اب یہاں پر قاف دال تا زبر قد پڑھیں گے صحیح ہے، اور بقیہ ہجے اسی طریقے سے ہوگی. قد تبین عبدتم عبدتم اذ ظلموا. اب اس کلمے کی بھی ہجے جان لیں، آسان ہے. حمزہ ذال وا زیر اذ اذ وا زبر وا اذ وا. اب یہاں پر دیکھیے ذال کو وا کے ساتھ ملا دیا، ذال ختم ہو گیا ایک طریقے سے، وا باقی رہ گیا صحیح ہے. اذ وا لام زبر لا اذ ظلم میم واو پیش مو اذ ظلموا اذ ظلموا قد دخلوا. اگلا کلمہ قد دخلوا، اس کی ہجے بھی سن لیجئے. قاف دال دال زبر قد قد دال زبر دا قد خا زبر خا قد خا لام واو پیش لو قد دخلوا. آگے اذ ذهب اذ ذهب. اب یہاں ہجے اس طرح کریں گے حمزہ ذال ذال زیر اذ جی اذ ذال زبر ذا اذ ہا زبر ہا اذ ہا با زبر با اذ ذهب اذ ذهب. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 13 اختتام پذیر ہوئی.